ہمارا رب ہوگا، وہی رب ہے. دیکھا کہ یہ سغرا یہی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک آدمی کو چھوڑ ڈالوں جو پھانسی لگنے کی قابل ہے، ایک بے گناہ اس کو مروا ڈالوں. حضرت ابراہیم صاحب نے یہ سغرا ہی چھوڑ دیا، دلیل ہی چھوڑ دی. قال ابراہیم صاحب فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی من المغرب، میرا رب لے آتا سورج کو مشرق سے، تو لے آئے مغرب سے لے آ. ابراہیم صاحب نے دیکھا کہ انسان کے اندر جو دلیلیں دے رہے ہیں یہ وہاں پر دخل دے دیتا ہے. انہوں نے کہا چلو ایک سورج سے جا، یہ سورج دیکھ، خدا لے آ رہا ہے مشرق سے، اگر تو بھی رب ہے حاکم ہے نظام تیز تو کر سکتا ہے کہ لے آ مغرب کی طرف سے. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. اب دیکھیے بات یہ ہے وہ کہ نمرود سے ٹکر ہے. نمرود اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اسی لیے بجائے ماننے کے اپنے لیے وہ دلائل پیش کرتا ہے کہ میں ہوں. یہاں تھوڑی سی بات کہنی ہے. مولانا آزاد نے اس کو بڑا لمبا لکھا ہے اور یہاں سوال بھی کیا ہے آپ منطق کی طرف سے، اور مولانا آزاد نے بڑے لمبے بحث کیا یہاں لمبے اور بلاغ میں. جو ہوتے ہیں منطقیانہ ذہن والے، جن کا ذہن ہوتا ہے منطقی، سغرے کبرے وغیرہ پڑھنے والے جاننے والے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی ابراہیم صاحب نے کیا کیا. اس نے اعتراض کیا سغرے پر. سورہ یہ تو ربی الذی یحیی و یمیت، سغرے پر اعتراض کرنا ہوئی اور امید. چاہیے تھا سغرے کو کھولنا اور اس کی وضاحت کرنا تاکہ اس کا اعتراض دور ہو جاتا نمرود کا. انہوں نے سغرے کو کھولے تھے، ایک اور سغرا پیش کر دی، وہ دلیل ہی چھوڑ دی. کہ گوئے کہ چھوڑ دینا دلیل کا، یہ چھوڑ دینا پہلی دلیل کا، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید پہلی دلیل کمزور ہے. پیغمبر کی دوسری دلیل کدھر چلے گئے؟ پہلی دلیل چھوڑی کیوں؟ پیغمبر کا چھوڑ دینا ہی یہ مشعر ہے، آگاہ کر رہا کہ شاید دلیل میں کوئی کمزوری تھی تو دوسری دلیل بیان کرنی شروع کر دی. دوسری کیوں دلیل شروع کی ہے؟ اسی کی اصلاح کر لیتے. مسئلہ بھی یہی ہے، اگر سغرا ہو تو سغرے کی اصلاح کرو، لیکن دلیل ہی چھوڑ دو. اگر سغرے میں کوئی بات ہے تو تھوڑی سی اصلاح کر لو. بھائی میری مراد وہ نہیں، تو سمجھا بے ایمان میری مراد یہ ہے، وہ تو اصلاح کی نہیں، ایک اور سغرا دلیل پیش کر دی. لیکن پہلے دلیل کو چھوڑ دینا، دوسری کا لے لینا، وہ ایک اشارہ کرا کہ شاید پہلی دلیل کی کمزوری مان گئے. یہ سب غلط باتیں ہیں اور بہت ہی غلط رویہ ہے، گندا رویہ. یہ سارا گندا رویہ ہے جو منطقیانہ ذہن ہوتا ہے نا، گندا ذہن، یہ وہی ذہن اور سوال کرتا ہے. مولانا آزاد اس طرح بڑا لمبا لکھا ہے، بہت لمبے چلے کسی زمانے اور بلاغ میں لکھا تھا. کہا کہ انبیاء کا انداز بیان اور ہوتا ہے، انبیاء کا انداز فکر، انداز بیان بالکل اور ہوتا ہے، اور منطقیوں کا انداز بیان، منطقی اپنے سغرے کبرے میں لگے رہتے ہیں. سغرا تے کبرا، سغرا ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اصلاح کرو، یہ کرو وہ کرائے کرو. انبیاء علیہ السلام تک جاتے نہیں، وہ دیتے نسخہ. اگر نسخہ یہ ایک آدمی نے قبول کر لیا الحمدللہ، اگر بے ایمان نے اپنی فطرت گندی کی وجہ سے نہیں قبول کیا تو چلو نہ صحیح، ایک اور نسخہ دے دو شاید بے ایمان قبول کر لے. انبیاء کا مقصد ہوتا ہے ہدایات دینا، صحیح راستہ بتانا. وہ سغرے کبروں میں نہیں پڑتے، اس لیے وہ دیتے ہیں کہ نسخہ دیتے ہیں، نسخہ استعمال کر رہا ہے، صحیح کر لیا الحمدللہ، نہیں کرتا بے ایمان، اپنی گندی فطرت سے نسخے کو پھینک دیتا ہے، چلو نہ صحیح دوسرا دے دو. مقصود تو ہدایت دینا لکھا ہے. منطقی ہوتے مقصود وہ ہے نہیں. منطقی کیا ہے؟ سغرے کی اصلاح کرو، کلیت کبری کی اصلاح کرو. وہ سغرے کبری کی اصلاح میں لگ رہتے ہیں. منطقی یہ نہیں کرتے، منطقی کیا ہے ہدایت چھوڑو، وہ ہدایت کو چاہیے نہیں. ابراہیم صاحب کا مقصود یہ تھا اس بے ایمان کو ہدایت ہو جائے، کہیں خدا کا قائل ہو جائے. خدا کی منوانے کے لیے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. اس بے ایمان نے نسخہ لیا ہی نہیں.
بجائے لینے کی بے ایمان نسخہ ہے دیا اور ہدایت چلو نہ صحیح. ایک اور نسخہ دیتا ہوں، ہدایت ہو جائے تجھے، ایمان مل جائے. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. دیکھا نسخہ دوسرا دے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ منطقیانہ ذہن کیونکہ سوری کی اصلاح کرنی چاہیے، جاؤ جہنم میں پوری سینے کے ذہن والا بات کہ نہیں سوری کی اصلاح ہو. کوئی وجہ ہے کہ سوری کی اصلاح کرو؟ ایک ذہن ہے پوری سینے کے زندہ ذہن بنانے کے لیے، اس لیے وہ ذہن منطقیانہ ہے. انبیاء کا انداز فکر اور ہوتا ہے، پر مکے کا انداز بیان کہتے ہیں اگر اس لیے بالکل یہ جدا سمجھو. اور دیکھیے وہ کہ دلی تری دی اس بےمان تری دی کو پھیل گئی، توجہ بھی نہیں کی، کہتے دوری بھی لے لی. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وبهت الذی کفر. دیکھا ہے اب یہاں جواب کوئی نہ بن سکا. کہتے ہیں لوگ کہ نمرود بھی قائل تھا، یہ تمہاری تصریح شرح تخمینی وغیرہ جتنی ہے نا کپوٹیشن، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ شمس کی ذاتی حرکت من المشرق ہے، من المغرب الى المشرق ہے. جنہوں نے پڑھی ہے تصریح تخمینی وہ جانتے ہیں کہ شمس کی ذاتی حرکت جو ہے من المغرب الى المشرق ہے، لیکن فلک الافلاک کی وجہ سے اس کتابیں ہو کر نظر آ رہا ہے من المشرق الى المغرب آ رہا ہے. یہ خلاصہ تمہارا شرط تصریح کا سمجھ گئے، کیونکہ ذاتی حرکت جب من المغرب الى المشرق ہے آگے اب تیرا خیال عقیدے بھی یہی ہے، اسی مطابق لے آ سورج کو آتے بھی من المغرب، تیرا عقیدہ بھی یہی ہے. تو اسی بات کا قائل بھی ہے کہ سورج آ رہا ہے کدھر مشرق کا آ رہا ہے، لہٰذا جو ادھر لیا اس کی تابع ہٹا اس کو وبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ٹکر ہے ابراہیم السلام کی کس کے ساتھ؟ بات کے ساتھ. بات ان کا مشرک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. حکومت کا کمیونسٹوں کی اندر رہنے والے مشرک بھی ہوں. اب آگے مشرک بات کی تقریر سنو. سورت مریم پارہ 16. سوا 429 اور ممیت جساتن ویشرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکر بالکتاب ابراہیم، ذکر کر کتاب اللہ حبیب الاسلام کا. ان کا لگے ابھی ایک دن اپنے باپ کا ذکر نہیں کی ہے، باپ مشرک ہے. ان کا لگے ابھی اپنے باپ کے ذکر کی یا ابتے بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دیکھا اے میرے باپ کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں معبود بناتا ہے ان کو جو تیری سنتے نہیں. دیکھا وہ کہ معبود وہ جو سنتا ہو اللہ ہے، سننے والا دیکھنے والا مصیبتیں ہٹانے والا کون؟ اللہ ہے. وہ تو معبود ہو سکتا ہے، لیکن تیرے معبود جو ہے لما تعبدو کیوں معبود بناتا ہے ما لا یسمعو جو تیری پکارے سنتے کوئی نہیں، فلا یبصرو دیکھتے کوئی نہیں، فلا یغنی عنک شیئا نہیں دور کرتے تو اس کی کوئی مصیبت بھی، سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں اور مصیبتیں دور کر سکتے بھی نہیں. دکھا ایک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے وہ معبود ہونے کے قابل ہو. جھگڑا دیکھا ہے، باپ کے ساتھ جھگڑا اور ہے، نمرود کے ساتھ جھگڑا اور ہے. نمرود بے ایمان خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی ربی ہی میں جھگڑا ہے. یہاں جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کے سوا اوروں کے معبود بنانے میں جھگڑا ہے. معبود بناتا ہے، نماز کی چیز کو معبود بنا رہا ہے، سنتے نہیں دیکھتے بھی نہیں، اسی پہ دور کر سکتے. نیچے آ جاؤ، نیچے دیکھا کالا اخیری سطر کالا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. کالا اب آپ نے اراغب انت کیا ہٹا رہا ہے تو مجھے عن آلیتی عن آلیہ میرے الہوں سے. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ باپ تار گیا
کہ تیری تقریر کے اندر والوں میرے الہوں کی مخالفت کر رہا ہے. ان آلیتی ہے جھگڑا الہ ہوتا ہے، اللہ کا جھگڑا نہیں ہے، اللہ کا جھگڑا نہیں. جھگڑا اللہ کو مانتا ہے باپ، لیکن اللہ کے معصومہ اوروں کو الہ کہتا ہے. ان آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہٹا رہا ہے مجھے میرے الہوں سے. ابراہیم لم تنتہے، اگر تو باز نہ آیا لارجمنکا، میں تجھے سنسار کر دوں گا. دیکھا اب تو ہندی ہے سخت یا مشرک ہے؟ مشرک باپ کتنا سخت ہے، اور کیا سختی کرے؟ بجائے شکر کرنے کی بیٹے پر ارجمنکا سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، چھوڑ مجھے تو مدت تک. قال سلام علیک، کہا باپ بیٹے نے سلام علیک، سلام کی تم پر. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے رب نے میرا مان بات کو ما تدعون دیکھا آتذلکم وما تدعون من دون اللہ. میں کنارہ کش ہو چکا میں تم سے بھی. وما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو. دیکھا اتنا کیا ہے، اللہ کے ماں سوا اوروں کو پکارا کرتے تھے، یعنی اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے ماں سوا اوروں کو بھی. آتذلکم، میں کنارہ کش ہوں تم سے بھی. وما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے ماں سوا ادعو ربی، ایک رب ہی کو پکارا کروں گا. دیکھا جھگڑا یہ ہے، سارا جھگڑا یہ کہ اللہ کے ماں سوا اور کوئی معبود پکارنے کے لائق ہے یا نہیں. فلما تدعون وما یعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم صاحب نے کنارہ کشی کر لی سارے مشرکوں سے. وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جو ان کے معبود اللہ کے ماں سوا، جو ان کے معبود تھے اللہ کے ماں سوا، ان سے بھی کنارہ کشی. معلوم دیکھا ہے خدا بھی معبود تک خدا کے سوا اور بھی ہے. جب کنارہ کشی کر لی سارے مشرکوں سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی. وابنا اسحاق و یعقوب، ہم نے ہبہ کیا اسحاق علیہ السلام بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا. یعقوب ہم کلن جعلنا نبیا، ہم کو ہم نے نبی بنا دیا. ختم. پیچھے آ جاؤ، یہ کتنے ہو گئے جی؟ ایک چکر ہے نمرود کے ساتھ، ایک چکر ہے کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ. باپ مشرک ہے اور نمرود داریہ ہے. داریہ کہو کمسٹ کہو جو بھی ایمان کہو آئے خیال میں. اب ایک چکر ہے باپ قوم دونوں کا ذکر ہے، دونوں کا. نکالیے سورت آگے اس تاریخ چلے جاؤ، سورت انبیاء. چار سو 55 سوال اربوں میں خمسن و خمسون، اربوں میں خمسن و خمسون. دیکھو ورجنا دینا ابراہیم رسول من قبل، ہم نے دیا ابراہیم صاحب کو صحیح کامیابی، صحیح راستہ. من قبلو مسلم سب سے پہلے بھی. وکنہ بھی ہم خوب اختیارات کو جاننے والے تھے. یا باپ قوم دونوں آ گئے. جب فرمائے ابراہیم صاحب نے اپنے باپ کو بھی اس کی قوم کو بھی کہا ما التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ آ کر ہے نا قبریں، آ کر ہو گئی قبریں، اس زمانے میں ہوتی تھی مورتیاں. سمجھیے انشاءاللہ یہ تماثیل کا لفظ، اصنام کا لفظ، اوثان کا لفظ اس کو چھوڑیں گے آ رہا ہے. فی الحال اتنا ہی سمجھ رہو. ابھی آئے اس کی تماثیل، اوثان، اصنام، اس کی ساری تفصیل آنے والی ہے، باقاعدہ کی تحقیق آنے والی ہے حوالہ جات حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ حوالہ جات آئیں گی. لیکن فی الحال اتنا ہی سمجھو. بعض تماثیل التی عبداللہ کی دور، اور میرے ابا تیری قوم کی تم کیا، یہ کیا ہے مورتیاں کرتے لیتے تھے نا پتھر. سمجھ کے مثال دیکھ لو ہے. جب پتھر لیا آپ کسی مقام پر تھا جہاں سیلاب آتا ہے، دریا چلتا ہے، وہاں کے پتھر ہوتے ہیں. کوئی پتھروں کو نہیں چومتا، نہ کوئی پتھروں کو چومتا ہے، نہ چاٹتا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. کوئی نہیں کرتا. اس پتھر کو گردوں پر لاتے ہیں، کوئی نہیں چومتا چاٹتا. جب لائے آئے نا پتھروں کو گردوں پر ہے، لانے کے بعد پتھر کو رکھا بابی کی قبر پر. لگتے ہیں نا
پتھر لے کر نا پتھر کو رکھا بابے کی بزرگ کی قبر پر رکھا ہے، بزرگ قبر پر رکھا نا، اب اس پتھر کو چومتے ہیں، سب کی نامت لینا ہے تو جب دریا جہاں بہتا ہے وہاں پڑا رہا، کسی نے نہیں چوما، گدے پر لایا کسی نے نہیں چوما، رکھا کوئی نہیں چوما، جب بزرگ کی قبر پر آیا پتھر، بس اب پتھر اچھا بن گیا، کیوں؟ اب پتھر کا تعلق ہو گیا بابے کے ساتھ، اس پتھر کا تعلق پیدا ہو گیا کس کے ساتھ؟ بزرگ کے ساتھ۔ آج اس پتھر کو چومیں گے، چون کر بے ایمان آنکھوں پر لگائیں گے، اس بے ایمان اپنی دل اسی طرح پھیریں گے، کیا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جس پتھر کا تعلق ہو چکا بابے کے ساتھ اس کی روح خوش ہو رہی ہے، خوش ہو کر میری مرادیں اللہ سے پوری کروا رہی ہے، سمجھ گئے؟ قاعدہ ہوتا ہے کوئی پتھر کو نہیں چومتا، نہ کوئی بوسہ دیتے نہ کچھ، اور لے آتے ہیں گدوں پر اٹھا کر لے آتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کتر گر گئے، بابے کی قبر پر یوں رکھنا شروع کیا، بس اب برکت والا بن گیا پتھر، کیوں کہ بابے کے ساتھ تعلق ہو چکا ہے، بابے کے ساتھ بالکل ٹھیک۔ یہی کرتے تھے اس زمانے کے مشرک، ان بےایمانوں کے کوئی سور نہیں بناتے نا، یوں بابے قبر پر رکھ دیتے ہیں، وہ مطلب کیا کرتے تھے؟ لاتے تھے پتھر میں پیر کی شکل بناتے تھے، پیر کا منہ، پیر کا ناک، پیر کا ساری چیز بنا کر، ہوں بابے میں شکل بن گئی نا، پھر شکل بننے کے بعد اس کو چومتے تھے، پھر کہتے جس کی شکل بن گئی ہے اس کی روح دیکھ رہی ہے، دیکھ کر ہم سے خوش ہو رہی ہے، ہمارے اس کے آگے نیازیں ہم رکھتے ہیں، اس کے آگے اللہ کے آگے ہمارے کام کروا رہی ہے۔ ٹھیک آج کل والے مشرک قبروں پر آ کر پتھر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ پتھر بڑا برکت والا ہو گیا ہے، کیوں؟ پتھر کا تعلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ بابے کی قبر کے ساتھ، پیر بابے کے ساتھ ہو چکا، بالکل ٹھیک۔ اس زمانے کے مشرک پتھر پر پیر کی ناک، منہ، آنکھیں وغیرہ بنا کر کہتے اب برکت والا ہو چکا ہے، کیوں؟ اس کے اندر شکل آ گئی ہے نا پیر والی، آگے شکل آ گئی ہے، پھر خوش ہوتے ہیں، چومتے ہیں، چاہتے ہیں اور منتے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی روح خوش ہو رہی ہے ہم سے اور ہمارے کام خدا سے کروا۔ یہ بعض اتنا سے لگ رہی انولا کی یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، مشرک کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ مشرک کی دلیل ہوتی ہے باپ دادے۔ مشرک سے پوچھو نا یہ کیا کر رہا ہے؟ بدعتی اور مشرک، یاد رکھنا ہمیشہ بدعتی مشرک، اس کی دلیل کوئی نہیں، باپ دادے بس۔ توحید کی دلیل قرآن کی آیت کی بارش، سنت کی دلیل پیغمبر کے ارشادات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سنت کی دلائل بھی واضح، دلیل توحید کی دلائل بھی واضح، اور شرک کی دلیل وجدنا بانا، وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کہا وجدنا بانا لاعبدین، کہا جی باپ دادے ہم یوں کرتے تھے، ہمارے باپ دادے، ماں کے نانی پڑنانی ہے یہ کام کرتے تھے، یہ سارا اوپر سے گند ہے، یہ دل کی بیماری اوپر سے لگی ہے، شرک بھی دینا دک ہے، دک لگ جائے نا ماں کو یا باپ کو لگ گئے وہ سارا دک نیچے آتا رہتا ہے، جب تک قرآن کا ٹھیکہ نہ لگے شرک نکلتا ہی نہیں۔ ہمارے باپ دادے ہم نے ان کو وہ یوں عبادت کیا کرتے تھے، جانے قبراتے چٹنے ہے، چونے ہے، چٹ چٹ کے مرادم آگا کرتے تھے، کالا تو آباد مبین، سبحان اللہ، واہ پیغمبر فرمایا تم بھی تمہارے باپ دادے میرے گمراہ، تم بھی تمہارے باپ دادے میرے گمراہ۔ ہے کیا کر رہا ہے تم؟ کالو وجیتنا بالحق، تم بات سچی کہہ رہا ہے، کیوں کہ یقین تھا یہ خیر کرتے، کون آدمی باپ دادے گمراہ کہے؟ کوئی کہتا ہے بات آج اتنا بالحق، تم نے سچی بات کہی، انت من اللاعبین، یا یوں مذاق کر رہا ہے؟ نہیں کالا ربکم رب السماوات والارض فترون من اللہ الشاہدین، بلکہ میں کہتا ہوں تمہارا رب روزی دینے والا وہ ہے جو آسمان میں روزی دینے والا ہے، اور جس نے پیدا کیا اللہ شاہدین، میں تو بڑا پکا ہوں۔ خدا کی قسم، کہتے ہیں کہ ابراہیم صاحب نے دل میں قسم اٹھائی ہے، ساری نہیں کہی، یعنی یوں صاحب نے اونچی آواز سے نہیں کی، دل میں کہی اللہ خدا کی قسم لا کی دمنا اسنام قوم، وہاں کیا تماثیل ہے، یہاں اسنام ہے، دیکھا وہاں کیا تماثیل، یہاں کیا اسنام، وہی تماثیل کیا اسنام ہے، بت، وہی بت ہے اور کیا ہے، یہ قبر بھی بت ہے،
جہاں پوجا ہو تو قبر بھی کیا ہے؟ اللہ لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، یوں بس جس کی پوجا ہو، جس قبر کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی بت ہے، وہ بھی بتانا ہے۔ اللہ خدا کی قسم لا کی تنسلامکم، میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا تمہارے اسلام بتوں کی، بعد تبلو مدبری، تم ہو جاؤ میری کی پھیرنے والے۔ ایک بار کی گھر کر جاؤ، میں خبر لے دوں گا کہ ساری پیروں کی مورتیاں شکلیں بنا کر جن کے آگے بیٹھ جاتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، یا سب کے گروہ خوش ہو رہے ہیں، مجھے موقع ملے صحیح، تم جاؤ صحیح کہیں سارے مل کر، اور خدا کرے موقع ملے میں ان کی ایک نہیں چھوڑوں گا۔ اور آگے دیکھا میں نے کل آپ کو کہا تھا قرآن پاک میں اندماج بڑھاتا ہے، قرآن پاک چھوڑ جاتا ہے اور جملے کی جملے چھوڑتا جاتا ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے بعد تولوا مدبرین فجعلهم جذاذا، کیا نکالنا پڑے گا۔ پھر ایک جب موقع آیا وہ چلے گئے ایک میلے پر، ایک اجتماع پر، یہ چلے گئے ان کے کمرے میں جس کمرے میں سارے بت بیٹھے پڑے ہوئے تھے، مودی بولی تو فجعلهم جذاذا، دکھا بھی جملے سارے معلوم تھے، سارے جملے کیا ہو گئے؟ وہ گئے ایک اجتماع میں، سارے چلے گئے، ان کو موقع مل گیا اندر چلے گئے، لے کر تھوڑا مارنا شروع کیا، فجعلهم جذاذا، اب آگے دکھا کر دے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، کسی کا ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹا، اور اللہ کبیر اللہم، میں ان کے جو بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا، سارے کیا گولوی، کیا توسوی، کیا میروی، کیا مسالوی، بڑا توسوی جو تھا نا توسوی کو کچھ نہیں کہا، یہ سب سے بڑا عمر توسوی تھا جو ان کی اجازت دینے والا تھا، اللہ کبیر اللہم ہوں، تاکہ مشرک اس بڑے کی بات آگر کیوں کرے کہ حضرت آپ کی موجودگی میں کیا ہو گیا، تاکہ کہیں حضرت ہمارے آپ کی موجودگی میں کہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کیا رہ کر بڑے کے حکام سے پرندہ تھوڑا رکھ دیا گھر میں ان الوؤں کو ذہن میں ڈالنے کے لیے، الو تھے نا مشرک ہوتا الو ہے بے، بعض یہ بھی کہتے ہیں لیکن کہو نا کوئی بات کو چھوڑو، آئے یہاں بھی نکالنا پڑے گا۔ وہ آئے، آ کر دیکھا ان کے سارے پیروں کی مورتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، قالو کہ من فعل ھذا بآلہتنا، جھگڑا الہوں کا ہے، جھگڑا کس کا ہے؟ جھگڑا اللہ کا نہیں، جھگڑا کس کا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، جھگڑا الہوں کا ہے۔ دیکھا میں نے کہا نا جھگڑا اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں، جھگڑا الہوں کا ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کارنامہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ؟ ہے الہ کارگر کوئی اور ان کے ساتھ۔ مثال بھی دیکھو، آج یہ ساری قبروں والے ان کے الہ ہیں، ان کے قبر کتا منہ تر جائے نا، کتا پیشاب کر جائے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتے، کتا کا ٹانگ کھڑی کر کے پیر کی قبر پر پیشاب کر رہا ہوگا، کون کہ آخر بابے روکے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہی مانتے ہی کہ کتے کو روک نہیں سکتے، تمہاری حاجتیں پوری کرتے رہتے، کیا حدود آتے ہیں۔ من فعل ھذا بآلہتنا، کسی یہ کارنامہ کہ ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، ہے تو بڑا ظلم کرنے والا۔ قالوا آپ نے کہنے لگے مشرک، سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان، سمعنا فتن، ایک سنا ہم نے نوجوان، یذکرہم، ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، کیا مانا؟ ان کی متعلق کہتا رہتا ہے، کیا کہتا رہتا ہے؟ یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اختیار میں رتی بھی کوئی نہیں، ان کے اختیار رتی نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ یقال لہ ابراہیم، جو آدم کا بیٹا ابراہیم ہے، وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ ایک ہے، معلوم ہوتا ہے زمانے میں ایک آدھ ہوتا ہے گھر میں۔ اب ان کا اچھا تعلق بناؤ اس کو لوگوں کے سامنے دوں تاکہ دنیا ساری جمع ہو جائے۔ آگے جی یہاں بھی نماز ہے، گیا بلانے کے لیے آئے، لوگ جمع ہو گئے اور لوگ اس سے پوچھا قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ تو نے یہ کارنامہ کہ ہمارے الہوں کے ساتھ یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم صاحب کی یہ ایک تقریر ہے، عجیب انداز رکھا ہے ابراہیم صاحب نے، دیکھا ہے قال بل فعلہ، اس میں پوزیشن اپنی بیان کریں، بل فعلتو نہیں کہا، بجائے فعلتو کی کیا کہا؟ فعلہ کہا۔ اس کو کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں التفات، تم نے پڑھا ہے مسلمانی میں کہ متکلم کی جگہ پر غائب
غیب کی جگہ پر متکلم ہے، مخاطب کی جگہ پر غائب، غائب کی جگہ رہے 6 صورتیں ہیں، غیب کی جگہ پر متکلم یا مخاطب، مخاطب کی جگہ غائب، متکلم یا غائب ہے، بولتے رہتے ہیں. بجائے کہا فالتو نہیں کہا، فالتو یوں نہیں کہا، فعلہ کیا اسی نے کام، کیا اسی نے کام جو کہہ رہا، جس کو کہا جا رہا ہے کیا اسی نے کام. آگے کبیر ہذا، بڑا یہ محضر ہے، بڑا یہ ہے، اس کی موجود ہوا فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے بھی پوچھو جو کٹ گئے ٹکڑے ٹکڑے، ان سے بھی کچھ اگر بول سکتے ہیں. پوزیشن تینوں کے بیان اپنی کی بربادہ کبیر ہذا، بڑا یہ ہے، یہ قسمت کی دوا ہے. اس کی موجودگی میں صاحب کسی کا کان کٹ گیا اور کسی کی گردن کٹ گئی، اور اس کی موجودگی میں یہ قسمت کی دوا ہے. اس کے سامنے سارے بےعزت ہو گئے، یہ قسمت. اور ان سے بھی پوچھو جیل کٹ گئے، اگر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تمہیں کیا بچائیں گے. یہ بڑا، یہ سارا توسری جو دیتا تھا اجازتیں نیچے سب کو، یہ نیچے سارے خوار ہو گئے. یہ بڑا قسمت کی دعا ہے. اور ان سے پوچھو جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تمہیں کیا بچائیں گے. دور لانا تمہاری زندگی پر. قرآن کہتا ہے یہ بات سن کر فرجعوا الی انفسہم، جو کیا میں سوچا بھائی بات تو معقول ہے، بات تو صحیح ہے معقول کہہ رہا ہے. جب یہ خود نہیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکے ہمیں کیا بچائیں گے. وہ یہ بڑا ان کو بچا نہیں سکا، یہ قسمت کی دوا ہے، بات تو معقول نہیں. فرجعوا الی انفسہم، سوچنے لگے، لیکن سوچ کر فقال کہنے لگے ان کو بے ایمان ہے لانتی کتے، تم بے ایمان، تم مجھے کہا تھا نا. اور اس بے ایمان مجھے سے کہا تھا، جب مشرک آپس میں لڑتے ہیں نا بے ایمان، آپس میں لڑتے ہیں مشرک، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور جی میں نے کہا تھا اس بے ایمان نے مجھے کہا تھا چل گولڑے، اور میں کسی نے اس بے ایمان وہاں بھی آ گیا. ایک دوسرے کے پیچھے پھر خوب لڑائی شروع ہو گئی مشرکوں کی. اور جی میں نہیں جاتا، مجھے اس بے ایمان نے کہا تھا، اور میں بھی اس بے ایمان نے. فقالوا انتم الظالمون، ایک دوسرے تو بے ایمان، تو بے ایمان، تیرا پہ بے ایمان، آپ لڑے. پھر سوچا شیطان نے یہ تو سارا نام گندا ہوا اور میرا کھیل ہی کیا ختم ہو گیا، یہ سارے گئے. قرآن کہتا ہے ثم، اس کے بعد ثم نکسوا علی رؤوسہم، ثم نکسوا علی، پھر اونچے کیے گئے اپنے سروں پر. کیا مانا؟ پنجابی مانا مت ماری، مت ہی ماری گئی. ذیلی کے چلا گیا صحیح. مشرک اب کیا کرتا ہے، جی نہیں نہیں بادشاہ کو اس کا بھی حکمت ہے نا، ہاں کوئی وجہ ہے، یہ بھی کوئی کل ہے نا. دیکھے جب مشرک سے کوئی بات نہیں بنتی، کوئی بات ہے، کوئی بات ہے. جھنڈا چلے گا بھائی بات، مشرک قبر پر کہتے ہیں کوئی بات ہے نا، جھنڈا تو چلتا ہے کوئی بات ہے. اور کتے یعنی سوچ کی صحیح ہوئی مشرک کا ہی نیت گندی آتی. سما لوکے اونچے کیے گئے، کیا مانا ذہن ہی گندا ہو گیا. الا رؤوسہم، اپنے سروں پر. کہنے لگے علمتا تو جانتا ما ھذا ینطق، یہ صوفی لگت مار جائے بولتے نہیں ہیں، یہ صوفی ہے، ان کو کوئی مار بھی جائے نا کہ بولا نہیں کرتے. یہ صوفی ہے، کوئی مار جائے تب کو ہے حاجت روا ہے بھی مشکل کشا ہے، باقی بولتے نہیں، عادت نہیں بولتے. ان کی عادت کوئی کر بھی جائے تو بولتے. دیکھا ہے عجیب مشرک بے ایمان کو شیطان ایسا کر دیتا ہے، الو بنا دیتا ہے. الو، کاش شیطان الو، یہ تمہارے پاس بدنامی ہو جائے گی، سارے ملک تمہاری بدنامی ہو جائے گی. لو جی لو، ان کا پیرا نے ٹکڑے ٹکڑے جان کے چلا گیا نے، یہ کخ نہیں کیتے پیرا نے. الو کیوں بدنام ہوتے سارے ملک میں؟ تمہارا تو دین بھی گیا، تمہاری عزت بھی گئی، چاٹ پونڈے ہو گئے. نہیں جی نہیں، بادشاہ بول دے نہیں، تو سب کچھ کر سکتے نا، بول دے نہیں. دور زیادہ تھوڑے عقل سے ہے، بادشاہ کر سکتے ہیں، آج تباہ ہے مشکل کچھ ہے، لیکن صوفی ہے بولتے نہیں، کوئی مار جاتے بولتے. دیکھو نا کہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے. دوسرے ماحولہ ینطقون کالا ارے بڑے میں افتعبدون من دون اللہ ما لا یضر ینفع ولا یضرکم، پھر اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے اللہ کی سکھائے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماں سے اوروں کو جھگڑا الہ ہوتا ہے. اللہ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہو، یو تم الہی دے سے شیئا ولا یضرکم، تمہیں ضرر بھی
اور جن کی قبل لہو بھی کوئی نہیں، ذرا کہ دو اللہ نہ تمہاری زندگی پر ان کو کرتے ہو تف ہے تم پر بھی، تمہارے معبودوں پر بھی، افلا تعقلون، کیا عقل سے نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه، سوچا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہاں اپنی پیروں کی امداد کرنی ہے، یہ میں اعلان کرتا ہوں ملک میں اپنے پیر کی ہم نے امداد کرنی ہے، بدلہ لینا ہے، ہاں چھوڑنا ہے۔ اور نمرود کو بھی جا کر کہا حضور والا اس کی تقریریں بڑی خطرناک ہیں، اس کی تقریروں سے شوق اعظم نہیں رہے گا، یہ بڑا سخت خطرناک شخص ہے، ہاں اس کی تقریروں میں بڑا سخت فتنہ برپا ہوتا ہے، سارے آپ کو بھی مخالف ہے، وہ بھی بے ایمان کتا کافر، یہ سارے کافر مل جاتے ہیں، کفر ملت واحدہ، سارے بے ایمان کافر مل جاتے ہیں۔ خدا جانتا ہے تمہارے توحیدیوں کے مقابلے میں سارا بے ایمان کفر ایک ہے، بے ایمان شیعہ مشرک کیا ہمارے بے ایمان سارے ایک ہیں، سب کی صحیح دشمن قسم داخی ایمان والے ہیں، توحید والے، اور کون ہے؟ انہیں کہا حضرت حضور والا حالات ایسے ہیں، انہوں نے کہا اچھا چلو آئے اس کو جلا دو، آگے کالو ہر ہو منصور آلیہتکم منصور آلیہتکم کو نبھائی اللہ بس آخر کیا نکلا؟ ساری کلام کو خلاصہ نکالو، خلاصہ کیا نکلا؟ کہ خدا کو مانتے تھے اوروں کو الہ، جن کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، جو بت ان کے تھے مورتیاں بنائی تھی وہ ان کی کیا تھے؟ الہ تھے۔ سمجھے میری بات؟ جھگڑا اللہ میں نہیں، جھگڑا کس میں ہے؟ نمرود کے ساتھ جھگڑا اور ہے، باپ کے ساتھ باپ کی قوم کے ساتھ جھگڑا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں پنڈی میں ایک پیر ہے، اب تک رہ گیا، یہ پیر وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ایک زمانے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایوبی دور کا تھا، شری اصل بات کیا ہے کہ یہ جب ہوتے ہیں نا گورنمنٹ جس قسم کی، ہمارا جو خطو ہے یہ بڑا توبہ بڑا چالاک ہے، اتنا چالاک ہم نے دیکھے کوئی۔ ایوب علیہ اور تھے تو بہت تھے، انہیں ایک پیر قابو کر لیا، خضری وہ پوچھو کہ تو کیا پڑھا ہوا؟ کوئی نہ امیر پڑھا ہے نہ اتنا وقت ہے، مجھے خضری، مجھے بابا خضر آ گیا، رات پڑھا کر چلا گیا۔ خضر زندہ ہے کہ آتا ہے دین اور پڑھاتا ہے، مجھے پڑھا کر چلا گیا، کہ میں نے سارا فیض خضر سے لیا ہے، خضر اس کر اپنے آپ کو خضری کہتا تھا۔ اچھا وہ اس کی ہو گئی، وہ تھا یہ ایوب نے اس کو رکھا ہوا تھا، مراقبے کر رہی ہے، تو میرے لیے مراقبے کر رہی ہے، کہہ دیا کر کہ میں نے مراقبہ کیا ہے، ایوب ایسا ہے، یعنی وہ اس کا چاہنے والے اس کو ایک دوسرے کے بے ایمان چاہنے والے۔ اس کی ایک بار ہو گئی چوری، اس کا رہتا تھا ایک بار بے ایمان، یہ جن کے پاس جو رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے بے ایمان کا روپیہ جتنا حرام کا آتا ہے کہاں رب رکھتے ہیں، وہ تھا وہ دیکھتا رہا روپیہ کہاں جمع ہوتا ہے، رات کو اس کے سارا وہ ٹرنک نکال کر باہر ڈال کر ٹرنک کو توڑ تاڑ کے کر کے پیسے نکال کر جا کر رکھا ہے، صبح سویرے پھرا کر حضرت کے دربار میں اور دلانی بیٹھ گیا تھا۔ اب چوری ہوئی ہے تو چور پاس بیٹھا ہے، گورنمنٹ کیونکہ ایوب کی حکومت تھی، فوجی بھی گئے، ہاں حضرت خضری کی چوری ہو گئی، اور بےایمانوں جب چوری ہو گئی تو اس بےایمان کو سمجھو تو حاضر ناظر کہا ہے، ادھر کہتے پیر ہے حاضر ناظر ہے بےایمان، ادھر جو چاہے کر سکتا ہے کروا سکتا ہے، چور چوری کر کے چلا گیا، پھر بے ایمان نے دیکھا نا کہ بدنامی اس کتے چھوڑے، تو وہ جو چور تھا جو دولان میں بیٹھے ہوئے تھے خضر کے سامنے، انہوں نے بڑا کام کر لیا، اس کو پتہ کہا ہمارا تھا۔ جب یہ تحقیق ہونے لگی، ساری باتیں کرنے لگی، اس نے سمجھا کہ میری پیری بھی گئی، مال بھی گیا تھی، پیری بھی، تو میرا کہہ دیا نہیں تحقیق نہ کرو، چھوڑو یہ چیزیں ہم پر آ جاتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، چھوڑ معاف کر۔ پتہ تو تھا لیکن میں جان بوجھ کر غریب آدمی چلو لے لے مال، کون سی بات ہے، یہ مراد ہے، مال تو ویسے بھی گیا، جب مال گیا اگر میری پیری چلی گئی تو پھر میرا گل بھی ہو گیا، کہتے نہیں حضرت صاحب نے کہا چلو جانتا تو ہوں میں، پتہ نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، غریب آدمی چلو کھا لے کوئی بات نہیں۔ مراد کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ یہ سارے مشرکوں کا یہی حال ہوتا ہے، جانتے ہیں وہ ایک ابراہیم صاحب کی تقریر ایک ہوگی کس کے سامنے؟ نمرود کے سامنے، ایک باپ کے سامنے، ایک قوم اور باپ دونوں کے سامنے، ایک نکالو سورۃ الانعام پارہ 7۔
190 میتن و تسعون ان قال ابراہیم الابی ہے آزاد ہے خالص بات ان قال ابراہیم الابی ہے آزاد اپنے باپ آدم کو کہا اتتخذ اسنام آلہا کیا تم بنا چکا اسنام کو الہ اسنام کو اپنے پیروں کی بتوں کو ان کو بنا تو آلہا آج کی پوری مرادیں پوری کرنے والے انی اراکا و قومکا بضلال مبین مدد تو بھی گمراہ تیری قوم بھی تو بھی گمراہ گمراہی میں تیری قوم بھی فقط عالم ابراہیم فرقت السماوات والارض فریق الموقنین ایک بات سن اس کی قوم میں ابراہیم صاحب کی قوم میں کچھ آدمی ایسے بھی تھے جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے یہ تو تھی بلقیس بلقیس بھی کیا تھی سورج کی پوجا کرنے والی تھی سبا والی حکومت ہے اسی لیے یہ بھی ان کی قوم کے اندر بھی بعض ستاروں کی پجاری تھے بعض سورج کے بھی تھے بعض چاند کے بھی قرآن لما جنا جب رات نے ڈھانپ لیا راہ کو گبن ابراہیم صاحب نے دیکھا ستارے کو قال ھذا ربی قال ھذا ربی دیکھو میں مانا کرتا ہوں یہاں مانے میں بے ایمانی کی ہے قادیانی دجال کتے نے مانے غلط کیا ہے میں یہاں آ کر انشاءاللہ تصدیق کروں گا آج مانا صحیح کر دیتا ہوں صرف قال ھذا ربی فرمایا یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب یہ استفہام یہ سمجھے یہ ہے میرا رب داد ہمارا ابو ہے داد ہمارا ابو ہے یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب یہ بھی ہے وہ ایک استفہام ہے یعنی قوم چونکہ پجاری تھی ستاروں کی سورج کی چاند کی مانا سمجھے ہو قال ھذا ربی فرمایا یہ وہ ہے میرا رب داد ہمارا ابو ہے داد یہ کہ مان نہیں رہے بلکہ استفہام لما بدا گر گیا قال لا احب العافلین گرنے والے کو میں محبت ہی نہیں لگتا اور جس کا اپنا قرار نہیں وہ جس کا اپنا قرار نہیں دوسروں کی حاجتیں کیا پوری کرے گا فلما رأى القمر بازغا جب دیکھا چاند کو روشنی دینے والا قال ھذا ربی ھذا ربی یہ میرا رب داد ہمارا اب جو ہے یہ میرا رب ہے فلما بدا گر گیا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين لئن لم يهدني ربي لما مضارع پر اگر زمانے ماضی میں خدا مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا زمانے ماضی میں ہدایت نہ دے چکا ہوتا آج من بھی گمراہ ہوتا خدا نے مجھے ہدایت دی مراد کیا ہے ستاروں کی پجاری سورج کے چاند کے ان کو بھی ابراہیم صاحب کی ٹکر سب کے ساتھ رہی ہے یہ پیغمبر عجیب بولے ہیں اس لیے لوگ کہتے ہیں نبوت کے انداز نوح علیہ السلام سے چلا ہے ابراہیم صاحب تک آیا ہے ایک انداز ابراہیم صاحب سے چلا ہے نوح علیہ السلام سے ایک انداز تھا قبریں تھی مرادیں وعدہ کرتے تھے بس قبریں پانچ بزرگوں کی قبریں ہیں لوگ مرادیں مانگ رہے نیازیں دے رہے ہیں ہے بس یہی تھا یہ نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان کے زمانے میں یہی تھا جب ابراہیم صاحب کا دور آیا آئے ہاں جا کر اس پیغمبر کا حال ہے یہ بھی عجیب شخصیت ہے ایک ہی وقت میں نمروز کیا منکر کیا جو ہے اللہ کا منکر بے ایمان کمیونسٹ اس کا ٹکر ہے ایک ہی وقت میں باپ مشرک کا اس سے بھی ٹکر ایک ہی وقت میں قومی مشرک سے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے باپ بھی مشرک باپ مشرک قوم مشرک کوئی ستاروں کا پجاری کوئی سورج کا پجاری کوئی چاند کا پجاری کوئی قبروں کا پجاری بے ایمان اور حکومت مکہ حکمران اعلیٰ بنا ہوئے بے ایمان وہ خدا کا منکر اس پیغمبر کی حیثیت بھی حیران ہے ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ ٹکر لگائی اس کی جرأت بھی ہے اس لیے فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بلد ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں سب کی کافر کفر کے مقابلے میں اللہ نے کھڑا کیا ہے سمجھ گئے لوری ختم
ابراہیم صاحب کی تقریر بھی ہوگی، یہ لمبی موضوع انہی کا تھا، یا ان کا یا موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے، پھر دیکھیے، پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم صاحب کے بعد ان کے بھتیجے، بعض کہتے بھتیجے تھے، بعض کہتے خالہ داد بھائی تھے۔ خالہ داد بھائی یا بھتیجے، قرآن پاک ان کا حال بیان کرتا ہے۔ تم دیکھیے قرآن پاک لوط کے قصے میں ذرا مختصر، بہت ہی مختصر ہے، بس سارے قرآن پاک میں دو ذکر ہے، دو جگہ۔ ایک ہی ہے ان کی بیوی مشرکہ، لوط کی بیوی مشرکہ، اور یہ پیغمبر، بیوی پر عذاب آیا، پیغمبر نے بیوی کا عذاب ہٹا نہیں سکے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ یہ پارہ 28ویں کا اخیر سبا ہے ایک عبداللہ نکالو 27واں پارہ پہلا سبا، پارہ 27واں پہلا سبا۔ سوا 727 سبہن و عشرون، دیکھ لیے جی۔ قال وما حكم أيها المرسلون، فرمایا حضور صاحب نے، اے اللہ کی بھیجی ہوئی تمہارا کام کا معاملہ کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا، ابراہیم صاحب نے کہا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ہم بھیجے گئے قوم مجرم کے لیے، یا لوط صاحب کو مٹانے کے لیے، قوم کو مٹانے کے لیے، لنرسل عليهم حجارة من طين، ہم برسائیں ان پر پتھر مصروں کی بارش، مسومۃ عند ربک، نشانی اللہ کی طرف سے، للمسرفین یا دیگر والی آواز، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ہم نے نکالا جو اس بستی میں تھے ایمان والے، ہم نے نکالا اس بستی کے تھے ایمان والے، یہ کتنے نکلے؟ وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سبحان اللہ، نہیں پایا ہم نے ان مکانوں میں ایک گھر مسلمانوں کے سوا، ایک گھر ایمان والے کے بعد سارے کافر۔ وہ گھر کیا تھا؟ لوط علیہ السلام، لوط کا گھر ایمان والوں کے بعد سارے کافر۔ اس گھر کے اندر بھی بیوی کافر ہے، بیٹی ایمان والی ہے تو بیوی پلے دینی مشرکہ۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بس قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ ایک یہ، ایک 28ویں پارے کا جو میں نے کہا ہے، لوط کے آ گئے، پھر سمجھو لوط کے بعد شعیب علیہ السلام کی باری۔ کس کی باری ہے؟ شعیب علیہ السلام، مدین کی بستی کے پیغمبر، مدین والے پکارا چلے جا، پھر پکارا وہی پارا 8واں جو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا۔ ہم نے بھیجا مکی تو یہ بھائی شعیب السلام کو، قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات ہے کہ قالا یا فرمائی شعیب السلام نے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، ساری بات اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں۔ دیکھا جھگڑا اللہ کے لیے، جھگڑا کس میں ہے؟ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا پیغمبر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کھڑی ہے، نیچے آ جاؤ، اگلا سوال دیکھو، اگلا سوال قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ لکھا
کہہ دیا ملوں نے، بڑے بڑے ملے سرداروں نے جو سرکش کی قوم میں سے، ضرور ہم نکالیں گے تجھے اپنی بستی سے اے شعیب۔ ہاں دیکھا بڑے بڑے مالک ہوتے نا، ملک صاحبان، خان خوانی، مشرق خان ہو، مشرق ملک ہو، چودھری مشرق ہو، لا نخرجنک یا شعیب، ہم تجھے نکالیں گے اپنی بستی سے۔ دیکھا اس توحید کی وجہ سے کتنا کہا ما لکم من الہ غیرہ، اتنے کہنے سے کیا ہوا، ہم تو نکالیں گے اپنی بستی سے اے شعیب، اور ان کو بھی نکالیں گے جو مسئلہ مان گئے تیرے ساتھ۔ جنہوں نے مسئلہ مان لیا ان کو بھی نکالیں گے من قریتنا، اپنی بستی سے، اور لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آؤ گے ہمارے دین میں۔ ہاں پرانا دین، مشرک والا دین، تم بھی جاؤ گے قبروں پر، ہاں مرادیں مانگنے کے لیے، اور 11ویں کھانی پڑے گی، ہاں 11ویں دینی پڑے گی، 11ویں کھانی خنزیر کھانا پڑے گا۔ اور لتعودن فی ملتنا کالا اولو کنا کارہین، آپ پیغمبر نے اگر کہ ہم ہوتے ہمارا دین برا سمجھنے والے، تمہارا دین میرا لان دین ہے، کہ میری 11ویں سے 12ویں سے میری لعنت، میرا کفر، ہم کیوں مانے تمہارے دین آگے؟ یہ ایک ہے، آگے چلیے، یہ سورت ہے آراف میں ہے، آگے جب سورت ہود میں چلے جاؤ۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہوتا اللہ میں نہیں، جھگڑا کس میں ہے؟ اللہ کے ماں سوا الہ میں۔ نکالو آگے سورت ہود 12 سوا 322 324 320 اسنان و عشرون 300 نہ اسنان نہیں، ہاں اسنان و عشرون دو ہے جی، دیکھیے اب وَإِلَىٰ مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پیچھے آ جاؤ، اتنا قَالُوا يَا شُعَيْبُ، پیغمبر نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ، کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ معبود نہیں۔ قوم نے کہا ایک بات کہوں، شعیب کی نماز بڑی ایسا ہوتی تھی، بڑی رکوع سجود، قوما قادم تعبیل ارکان عجیب ہوتا تھا، میں ہو جاتے تھے نماز میں، میں ہو جاتے تھے، ہوش نہیں رہتی۔ مشرک کہتے تھے کہ دیکھو یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ہاں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تاکہ ہم اس کی بات کو مان جائیں۔ بھائی مشرک بھائی مان ہوتا ہے، مشرک نیکی بھی دے کر تو ہندی کی نیکی بھی تھوڑی بات ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تاکہ میری نمازیں دے کر میرا مسئلہ مان جائے۔ ہاں اوگد موز گئی ہے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز حکم دیتی تجھے، تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد، چھوڑ دیں باپ دادی کا طریقہ، باپ دادی کی معبودان باطل۔ اچھا واہ واہ اچھا، اسی نمازیں پڑھتا ہے کہ ہم پیروں وکیل قبروں پر لے جائیں، تیری بات مانے، واہ واہ واہ، نمازیں دیکھیں، نمازہ پڑھتا ہے۔ دیکھا ہے کتنے حرامی ہوتے مشرک، تو عیدی کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بے ایمان مشرک کیا کرے گا؟ جا رہا ہے کوئی پر کوئی اعتراض نہیں، تو عید والی کی نماز لمبی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ نمازیں پڑھ کر چھوڑ دے معبودوں کو، آگے تمام انترکا ما یعبد آباؤنا معبودان باطلا۔ آگے لو جی ختم، آگے چلو، اگر رسوا دے کوئی رسوا۔ قالوا یا شعیب، یا قالوا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھیں تیری اکثر بات، کیا کہتا ہے تو لگے رہتا حرکت، نہیں سنتے نہیں سنتے۔ دیکھا ہے یعنی مشرک بے ایمان کو تو عید والی بات
جن کو لگتی نہیں نہ کہتے ہیں معلوم کہو کثیر مما تکون، تیری اکثر باتیں میں سمجھ بھی آتی ہے، سمجھ بھی صرف گولی لگتی کرتے ہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کوئی تھوڑا سمجھے کا وہ سارا بسم اللہ میں تقریر ہے، یہ حمدللہ کا وجود رابطی ہے، سمجھ نہیں آتا، کوئی حمدللہ کا وجود رابطی تو کوئی نہیں کہ میری گپے سمجھ رہا ہے یا صدر کا مسلح میں تقریر سمجھ رہا ہے، بابا باتیں صاف ہے، کوئی پیر وزیر پیغمبر پکارے نہیں سنتا، مرادیں پوری نہیں کر سکتا، کیڑی بات ہے؟ لیکن بے ایمان المشرک یا شعیب مانو کہو ہم نہیں سمجھتے، کیا کہتا ہے جائے لگ جائے بات، ہر اگر تیر پیچھے لگا دوں ایک پہنا لگا ہیلا وہ ایمان، ہم دیکھتے تو ہمارا رہنے کا کمزور ہو رہا ہے، کمزور تیری طاقت ہی کوئی نہیں، بلڑا تو اگے ایک مکہ مارا تین مارچ ایک مکہ سے تم نے، لیکن کرے کیا لولا راتوں کا تیرا جب نہ کہا تیرا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا تجھے پتھر مار کر مروا دیتے، تیرا کنبہ قبیلہ ہے۔ اصل بات یہ تھی شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی، لیکن بعض قوموں میں یہ بات ہوتی پٹھانوں میں یہ ہونا یہ اس کو مارو نا سارے کچھ ہو گئے، اگر یہ عقیدہ ایک ہو یا لولا راتوں کا ترجمہ نے کہا ومانتا لینا بے عزیز تم پر کوئی غالب نہیں، سبحان اللہ۔ قال یا قوم اراتی علیکم من اللہ، میرے کنبے کا خیال ہے، میرے اللہ کا کوئی خیال نہیں، فتحتموا ولا وزیریا علی۔ لو یہ شعیب علیہ السلام بھی آ گئے، دو ہی جگہ تھی، اب شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کی دعوات، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے 10 منٹ کی چھٹی ہماری رہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب شعیب علیہ السلام کے بعد ان کی دعوات ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بڑے قرآن پاک میں بیان ہے، اس کی وجہ تو یہاں نہیں بیان کروں گا، میں تو مسئلہ الہ کے مطلب کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ٹکر رہی ہے فرعون کے ساتھ، یہ فرعون میں نے اپنے آپ کو کہہ دیا تھا شروع کرتے یہ سبق کہ یہ فرعون پہ ایمانداریہ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، وہی آج کل کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ ہے، یہ بے ایمان بالکل وہی لوگوں میں سے تھا، اور قرآن پاک یہ بیان کرتے ہیں کافروں سے بھی ٹکر، اس کفر سے بھی، اس کفر سے ٹکر موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اور ایک ٹکر موسیٰ علیہ السلام کی اپنے مشرکین کے ساتھ بھی، قوم کی مشرک جو شرک کرنے والے تھے ان سے بھی۔ اب آیات دونوں قسم کی آپ کے سامنے آئیں گی، نکالیے سورۃ شعراء 12-19، سورۃ شعراء 12-19۔ یہ قصہ ہے سبا 511 512 500 11 12 اذ نادى ربكم بصوت، جب اللہ نے آواز دی انتظام کو انت قوم الظالمین آتو قوم ظالموں کے پاس، وہ کون ہے قوم ظالم؟ قوم فرعون کی قوم، لا یتقون نہیں بچتی شرک سے کفر سے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ میں ڈرتا ہوں یہ بے ایمان میری تکذیب کریں گے، یضیق صدری میرا سینہ تنگ ہوگا، لا یطیق لسانی میری ضمانت کرے گی، واغفر لنا ہارون ایک پیغام کرو ہارون کی بھی، میرا بھائی ہارون کا خبر بھی ہو جائے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ مَا خَافَ يَقْتُلُونَ، ان کو بے ایمانوں کا حق مجھ پر ایک آدمی مارا گیا، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کریں گے، قال اللہ ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا دونوں بھائی جاؤ بے آیاتنا میری آیات کے ساتھ، میرے معجزات کے ساتھ،
انما معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہوں گے. فاتیا فرعونا، دونوں فرعون کے پاس آؤ، بقولا اس کو کہو انا رسول رب العالمین، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں. خود نہیں آئے، ہمیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، سب کو روٹی دینے والا. دیکھا پہلا وہ کہ تو رب نہیں، رسول رب سارے جہانوں کا پالنے والے جو اس کا پیغام لے کر آئے ہیں. انر سے مہانا ایک پیغام، ایک مقصد یہ ہے. ایک یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہیں رب العالمین کی بھیجی ہوئی آئے. دوسری بات انر سے مہانا بنی اسرائیل بھیج ہمارے ساتھ، بنی اسرائیلیوں کیا مانا، ہماری قوم کو غلام نہ بنا. بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. ارسل مانا، چھوڑ ہمارے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو غلام نہ بنا. بس کالا اب چھوڑ دو، کالا کو چھوڑ نیچے آ جاؤ، نیچے آخری سطر. کالا فرعون اما رب العالمین، آیا دیکھا فرعون کا نہیں تھا نا. فرعون نے کہا کون ہے رب العالمین ہے؟ اچھا تمہیں رب العالمین نے ہجرت کی، کون ہے رب العالمین؟ کہاں ہو؟ کون ہے رب العالمین؟ ما رب العالمین. دیکھا ہے خدا کا منکر ہے نا بھائی، ماں خدا کا منکر ہے. کہتا ہے ما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ کالا، ہائے سبحان اللہ، کالا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ ہے رب جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، ماں بین آسمان زمین کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو. کالا لون کرنے کے من حولہ، اپنے گرد نواح والوں کو، گرد نواح والوں کو یعنی ٹوڈیان کرام کو، ٹوڈی ہوتا ہے تو سات نظیر ہوتے ہیں سارے، سارے جی حضوریے، جی حضوریے، جی حضوریوں کو کہا اللہ تستمعون، نہیں سنتی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہی ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اس بے ایمان نے ٹالنا چاہ، کیا کہہ رہا ہے؟ ٹال کے سب یہ بے ایمان ٹالنا چاہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کالا ربکم ورب آبائکم الاولین. وہ سامنے چھٹ دوسری دلیل دے دی. میں اس کا پیغام لے کر آیا، ربکم تمہارا پالنے والا، تیری ماں کے اندر تجھے پالنے والا، تیرے باپ دادوں کو پالنے والا، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں. سمجھ گیا بے ایمان؟ کیا ہو یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کہتے ہیں ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. حکومت ہے نا. ان رسولکم یہ اضافت ہے، یعنی تم اپنے ظان میں، اپنے گمان میں پیغمبر بننے والا، اپنے ظان میں، اپنے گمان میں پیغمبر بننے والا، جو تمہارے کو بھیجا گیا ہے اپنے گمان میں، لمجنون، دیوانہ نہیں. یہ تو کوئی پاگل ہے، پاگل وہ پاگل نہیں. خدا خدا رب 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 دکھائے. ان رسولکم، یہ پیغمبر بننے والا، جو اپنے گمان میں کہتے ہیں میں پیغمبر بن کر آیا ہوں. رسولکم علیکم لمجنون، مجنون دیوانہ ہے. کالا، ہاں پھر مسلم نے دیکھا اس نے مجنون کہہ دیا نا، چپ کر گئے. جب اس کو گالی جب بدلہ کوئی نہیں دیتے، ورنہ کوئی اور ہوتا کہتے مجنون تو تیرا پیو دلہ. لیکن یہ حکومت ہے اس کی، اس بے ایمان کی حکومت تھی. اگر یہ کہتے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کام نہیں. اس کتے بھونکتا ہے، بھونکنے دو. اپنی دلیل بیان کر. تیسری دلیل، پہلی دلیل کیا دی؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. دوسری دلیل دی ربکم ورب آبائکم الاولین. تیسری دلیل رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. میں اس کے پیغام لے کر آیا ہوں جہاں تیری حکومت بھی کوئی نہیں، مشرق کا رب، مغرب کا رب، ماں بہن کر بھی تاکلون. اب دلال میں غالب ہوتے جا رہے تھے، تار کے دلال میں چھا گیا، کوئی جواب نہیں. اب کیا کہتا گورنمنٹ، حکومت آ گئی، حکومت. کالا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. دیکھا ہے گورنمنٹ ہے، اگر اس میرے ملک میں میرے سوا کسی اور کو تو نے الہ کہا، میں نہیں سن سکتا میرے ملک میں کوئی بھی الہ ہے. حکومت ہے نا. میرے ملک میں، اس ملک میں میرے سوا کسی اور کو تم نے لئن اتخذت الہا غیری، الہا دیکھا. اور مانتے ہی یہ ملک ہے، میرا ملک خدا قداریہ بے ایمان کمیونسٹ ہے. غیری اجر والمسجونین، میں تجھے کر دوں گا جیل خانوں میں، قیدی میں. کالا اور جتنی شے مبین، ابھی میں نے تمہارے پاس چیز ظاہر باہر
یوں نہیں آیا, مجھے اللہ نے معجزہ بھی دیا ہے, ہاں نشانی لے کر آئے. کالا آدمی کو تمہیں صادقین, لاؤ نشانے تم سچے ہو. ہلکا سا ایسا پھینکا یا سومان مبین پیدا بن کے ظاہر بہر ایک بنتائیے تو بجائیے بے ناظرین. ہاتھ نکالا, اپنے ہاتھ نکالا, وہ روشنی دینے والا دیکھنے والوں نے اور روشنی تھی. دو موجے ہوئے. کال ساحر علیم, کتنا بڑی بات ہے. یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے, جادو سیکھ کر آیا ہے. دیکھا چاہتا تھا تاکہ لوگ کہیں کے قریب لوگ ہٹے رہے, اور جادوگر ہے, جادو سیکھ کر آیا ہے. اور بھی بلاتے ہیں جادوگروں کو, اس کا مقابلہ کروائیں گے. ہاں ہمارے پاس بھی جادوگر ہے, مولوی ہمارے بھی ہے نا, وہ ٹولیاں نکلا مولوی پچھو مولوی ہے نا, ان مولویوں کو بلائیں گے, اصلاح مناظرہ ہوگا. پھر بھی اچھا تھا. وہ حسین لکھتے ہیں کہ پھر بھی بے ایمان اچھا تھا. کیوں؟ مقابلہ تو کروایا نا. آج کل کی حکومت ہوتی مار ہی ڈالو, چلو فی سبیل اللہ فوج کے ساتھ اس کو مروا دو, راتوں رات مروا دیتے ہیں, یا جیل میں ڈال دو, چلو جی چھوڑو جی چھوڑو, جاؤ جیل میں بھیجو. کہاں ہوتے یہ, اس سے پھر بھی کرتے ہیں. عبداللہ مبارک کا قول ہے کہ پھر بھی اس نے اچھا کیا, موقع تو دیا ہے, موقع دیا ہے. یہ تو موقع بھی نہیں دیتے بھائی مان. یہ ایسے ہے اگر میں ہم کیا نکلا, یہ سارے دیکھ لیا ہے. فرعون ہے, خدا کا قائل ہی نہیں, خدا کو مانتے ہی نہیں. موسیٰ صاحب کی ٹکر ہے اس بڑے حاکم بے ایمان کے ساتھ جو خدا کا منکر ہے. یہ وہ کفر ہے جس کفر میں خدا کا انکار ہے. سمجھے میری بات؟ ایک اب بتا, اس کے بعد اب موسیٰ کی ایک اور تقریریں ہیں, نکالیے موسیٰ کی تقریریں. اور سورت آراف پارا نامہ, سورت آراف پارا نامہ. جی یہ جگہ بھی ہے جہاں شبہ پڑے گا. 229 229 کان الملاؤ من قوم ابراہیم, کہا ملوں نے جو اس کے پاس ٹولیاں نگران پچھو تھے, انہوں نے کہا فرعون کی قوم سے اتذر موسیٰ و قومہ, کیا تم چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کو, لیفسدوا فی الارض, لیفسدوا فساد کریں گے زمین میں. دکھائے حکومت پیغمبر کو فساد بھی کہہ رہی ہے. فرعون کی حکومت کی ٹوٹی, فرعون کی حکومت کی ٹوٹی کہتے ہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ فسادی ہے. لیفسدوا فی الارض, فساد کریں گے. اللہ نے اپنا غلط نہیں کہتا, تمہیں نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کئی مولوی گھر کے زمانے میں گھر کو جا کر کہا تھا فلانے بھانے مولوی کو پکڑو, اس کے مدرسہ بند کرو, ورنہ یہ اچھا نہیں ہے. مولوی نے کہا تھا, دیوبندی بننے والوں نے کہا تھا. خیال میں اب بھی بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ مولوی ہی مولویوں کے خلاف جا کر کہتے ہیں اردو کو, باقی لوگوں کو, تاکہ کسی طریقے سے ان کے لیے حالات دیکھ لیے. کل اخبار میں پڑھا مفتی صاحب کا بیان, 45 مدرسوں کو, دینی مدارس کو گورنمنٹ نے لے لی اپنے قبضے میں. اتذر موسیٰ, دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فساد دی. جو صحیح بات بیان کرے ظالم حکومت کی, ہاں وہ کیا ہے, اگرچہ پیغمبر کیوں نہ ہو سکتی ہے. اچھا چھوٹے سے موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی قوم کو یہ فساد کریں گے. یہ جگہ ہے, تجھے بھی چھوڑ دیں گے, تیرے الہوں کو بھی, یہ بھی تجھے بھی چھوڑ دے گا, تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دے گا. یہ اشکال ہے. اگر فرعون داریہ تھا اس کے الہ کیا تھے؟ اگر فرعون داریہ تھا, فرعون کے الہ کون ہے؟ یذرا کا وہاں تک تجھے بھی
چھوڑ دے کہا والیہ تک. دو تقریریں میں تین تقریر یہ ہے. آلیہ تک اس کے فوٹو تھے مجسمے، فرعون کے مجسمے تھے سارے چڑاؤں پر. فرعون کی جو حکومت تھی سارے چڑاؤں پر اس کے مجسمے تھے. ید دیکھو یہ روس میں جہاں جا بھی جا کر کاغذ مجسمے بنے ہوئے ہیں. اس نے چائنا کے اندر بھی یعنی کافروں نے ان بے ایمان کافر حکمرانوں کے مجسمے بنا کر سمجھے چھوڑ دے گا تجھے بھی، تیرے فوٹوؤں کو، تیرے مجسموں کو. پاکستان میں وہ نہیں ہے کہ یوں کہہ دوں پاکستان میں جہاں جا فوٹو ہوتا ہے جناح کا، سونا جناح ہوتا کہتا ہے جناح ہے گھر میں. سب سے بڑا پہلے مہربانی کرنے والے سے مہربانی کی تھی بھائی مانو. یادرا کا والیہ تک تجھے بھی چھوڑ دے گا، تیرے فوٹو کی بھی کوئی قدر. اس قدر کرنی کیا ہے؟ یہاں پھر ہم کی قدر نہیں، وہاں کی فوٹو کی قدر کیا ہوگی؟ ایک بات کہتے آلیہ تک یہ گائے کے مجسمے تھے، گائے کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن یہ فرعون کی نزدیک نہیں ہے. کالا سلوک بناؤں نستی رکھاؤ انا حکم قائرون، کہنے تو کوئی بات نہیں، ان کے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کا حیا چھین لیں گے، بے حیا بنا لیں گے. انا حکم قائرون، ہم ان کے اوپر فرما پانے والے ہیں، ہماری حکومت ہے. آگے چلو پہلا سوال. ایک بار اقبال سوا 231 231 واحد وثلاثون. میری بات سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون ہلاک ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، فرعون کے سارے فوجی افسر بھی تباہ ہو گئے، یہ پار گئے. موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان کے ساتھ پار گئی. جب پار گئے موسیٰ کے ساتھ آگے گئے تو مشرکوں کی پارٹی دیکھی. پجاری تھے قبروں کے، بابوں کے بزرگوں کی پجاری چوما چٹی کر رہے تھے، منتے منوتیاں دے رہے تھے، دو زانو بیٹھی ہوئی تھی کوئی چاٹ رہے تھے. اب آئے قرآن وجاوزنا ببنی ذی البحر، ہم لے گئے بنی ذیوں کو سمندر پار. فاطالا قوم یاکفون علی اصنام لہم، آ گئے اس قوم پر جو دلہن بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں پر، بزرگوں کی مورتیوں پر. کالی کہنے کی مسل کی کون چل گئی یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم. اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا حاجت روا بن رہا ہے، روزہ سر ہے روزے والے روزے بنے ہوئے تھے، چوما چاچی ہو رہی تھی. روزہ ہوتا ہے نا، یہ روزے جان بوجھ کر بناتے ہیں تاکہ شرک چلے اور شرک کو پانی ملے، جیسے ہماری وفاقی حکومت آج کل کر رہی ہے. مرکزی حکومت مہربانی کر رہی ہے، شیر پاؤ کی روزے قبر پر روزہ بنا رہی ہے. شیر پاؤ جیسا ظالم بدکار بچہ، ساری عمر بے ایمان شرابی پینے والا، زناکار بے ایمان، نہ کبھی بیمار پڑے گا روزہ بن رہا ہے. کیا ہو پٹھان آئے گی روزے کا چوما چاٹی، سبحان اللہ چاٹیں گے. اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا حاجت روا بنا کر دے ان کی حاجت روا ہے. کالا انکم قوم تجہلون، او نادانو میں حیران ہوں، ان کو تم نے لیا ہے، یہ رونے کیا ہے، ان کی حاجت کیا پوری کریں گے؟ میں اللہ کو چھوڑ ان کو اغیر اللہ ابغیکم الہا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، اللہ کے ماں سوا میں دوسروں کی ڈھونڈ تمہارے لیے الہا حاجت روا ہوا العالمین. اللہ نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر حاصل کر نکلا. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قوم مانتی ہے لیکن اللہ کے ماں سوا اوروں کو، وہ کہ مسلمان کے زمانے میں دونوں کفر ہے، خدا کے ماں سوا اوروں کو الہ کہنے والے اور خدا کا انکار کر کے خود حاکم اعلیٰ بننے. فرعون حاکم اعلیٰ بن چکا تھا، وہ اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے اس کفر کو مٹانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ کی قوم میں مشرک تھے اللہ کے ماں سے اوروں کو الہ۔ میں نے صبح کہہ دیے تھے پیش نظر کے بعد کہ دو پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک، موسیٰ علیہ السلام دو۔ ان دو انبیاء علیہ السلام کے وقت دونوں کفر تھے، اللہ کے ماں سوا باقیوں کو الہ کہنا، معبود کہنا، یا اللہ تعالیٰ انکار کر کے کمیونسٹوں کی طرح کفر کے اللہ کا انکار کر ہی بھی تھے۔ یہ دو پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور میں یہ جو آپ کے سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر سوا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر پیغمبر کے دور میں کفر ایک ہی تھا۔ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ماں سوا باقی اپنے حاجت رواؤں کو معبود کہتے تھے۔ پیغمبر فرمایا کہ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں بن سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم السلام کے زمانے میں دونوں قسم کا کفر آ چکا تھا، خدا کا انکار ہی کر دینا خدا ہے، یاد کرو روس وغیرہ رشیا میں چائنا میں سب کفر یہ پھیل چکا ہے۔ اور کہاں سے بخارا، کہاں بڑے بڑے عالم جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں علم کے دریا نکلے تھے، آج وہاں علم کا نام نشان چھوڑ کر خدا کا نام لینے والا بھی نہیں۔ یہ کفر بھی ہے۔ اور دوسرا کفر یہ ہے اللہ کو ماننے کے ساتھ اپنے ہاتھ دوسروں کو الہ کہنا۔ ایک آیت ہے، صرف ایک آیت دیکھ لو، اس میں کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، اشارہ ہے، سورت ابراہیم 12-14۔ سوا 357 357 ایک قرآن پاک اجمالی خاکہ کھینچ لیا ہے بس۔ علمیاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس مشرک ہو، خبر ان لوگوں جو تم سے ہو چکے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، 3 آ گئے، والذین من بعدہم 7 آ گئے، لا یعلمون الا اللہ، جتنے آئے ہیں قومیں خدا ہی جانتا ہے کتنی قومیں تھیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر نے کرا بینات کو، ردوا ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کے منہ میں ڈالا، وقالوا کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، مشرکوں نے کہا ہم کفر کرتے ہیں ساتھ مسئلہ توحید کے، مسئلہ ہم کفر کرتے ہیں اس مسئلہ توحید کے ساتھ جب تم بھیجے گئے ہو، تم کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم نہیں مانتے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہمیں شک میں، مِمَّا تَدْعُونَا، اس مسئلہ توحید میں جس تم ہمیں بلاتے ہو، جس مسئلہ توحید سے بلا رہے ہو، ہم تمہارا مسئلے پر ہمیں شک ہے، یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھا جھگڑا یہی رہا ہے انبیاء کے ساتھ۔ انبیاء کہتے تھے خدا الہ ہے، کوئی دوسرا الہ، مشرک کہتے تھے نہیں تم جھوٹے ہو، پیغمبر نہیں ہو، خدا کے پیغمبر تم نہیں ہو، خدا پر بہتان لگاتے ہو، خدا تعالیٰ کبھی نہیں کہتا خدا کے سوا دوسرا کوئی الہ۔ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے اور بڑے بڑے پیارے لاڈلے، یہ پیغمبر ولی برحق ہیں، وہ الہ ہے، تم پیغمبر کے پیغمبر نہیں ہو، پیغمبروں کو پیغمبر نہیں مانا، کیوں کہ تم کیوں کہتے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ نہیں۔ لو جی ختم ہے ایک چیز، اب نظر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، سمجھ گئے؟ نکالو۔ یعقوب علیہ السلام کا بیان تھوڑا سا ہے، پہلا سے 12 آخیرہ ورگ،
لو جی ختم ہو رہا ہے بس. صفحہ 27 سبعۃ وعشرون، صفحہ 27 سبعۃ وعشرون. ایک بات سمجھو، ہر زمانے کی مشرک کوئی نہ کوئی جھوٹا قصہ منسوخ کر لیتے نیک لوگوں کی طرف. آج کل یہ مشرکوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوخ ہوئی جھوٹے قصے اس زمانے کی یہودیوں نے جھوٹے قصے مشہور کی تھی یعقوب علیہ السلام کی طرف. نہیں سمجھے؟ یہودیوں نے یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوخ کیے تھے. ہمیں حضرت یعقوب صاحب نے فرمایا ہے، دیکھا یعقوب صاحب نے فرمایا ہے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تکلیف پہنچے مجھے پکارا کرو. دیکھا کتنے بے ایمان مشرک. مشرکوں نے بہتان لگاتے ہیں یا آج کل کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے 11 قدم چلو بے ایمانوں بغداد کی طرف ہو، پھر بے ایمانوں پہنچو مجھے کہو یا شیخ امداد کرنے امداد کر، تمہاری امداد کر دوں. یہ کچھ نہ کوئی کس سے جھوٹے بنا بنا کر پھر کہیں گے. اب دیکھو آئے قرآن پاک جواب دیتا ہے یہودیوں کو، ام کنتم شہداء ام کنتم شہداء، کیا تم تھے حاضر؟ کیا بنا تمہارے باپ دادے تھے حاضر؟ ایک بنا یا موجودہ بنی دیلیو تم تھے حاضر یعنی نہیں. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب زبر موت آ چکی تھی. اذ قال لبنی ہے، جب بچوں کو کہہ رہے تھے سبحان اللہ موت کا وقت ہے، بچوں کو بلایا اور میرے بچوں مجھے ایک سوال کا جواب دو. ما تعبدون من بعدی، سبحان اللہ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کو پکارا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. سبحان اللہ. بچوں نے کہا ہم پکاریں گے تیرے الہ کو جو تیرا کو جس کو تو پکارا کرتا تھا، تیرا حاجت روا، تیرے باپ دادوں کا حاجت روا، ابراہیم صاحب کا اسماعیل صاحب کے ساتھ حاجت روا. الہ واحدا، الہ ایک دو نہیں ہے، وہی تیرا بھی الہ ہے کہ تیرے باپ دادوں کا بھی وہ الہ ایک ہے. ہم اسی کو پکاریں گے کسی دوسرے کو. خدا نے کہا یہودیوں بے ایمانو اور یہودیوں مشرکوں بے ایمانو بہتان لگاتے ہو تم. اس دن مرتے وقت بچوں سے آدنامہ لیا تھا، کس کو پکارو گے؟ کہ بچے نے کہا ہم تیرے الہ جس کو تو پکارا کرتا تھا، جو اتنا پکا آدنامے لینے والا بے ایمانو اس کو مطلب جھوٹ لگاتے ہو. جس انہوں نے جھوٹ لگایا ان پر نہیں. یہاں کہتے ہیں حضرت شیخ نے کہا 11 قدم 11 وہ جو تصویر کہتا ہے سمیت سیدی سندی مرشدی دور کو تلے کتے بے ایمانہ. جھوٹ کہتا ہے میں نے سنا اپنے پیر سے مرشد عبد القادر جیلانی سے. جھوٹا بے ایمان پتہ نہیں کون بلا ہے. قسمیں جھوٹے سارے کسی لکھ کرنا. لوگ کہتے ہیں واہ کتاب فلانی بھی دیکھا ہے، فلانی کتاب کس میں بوجھا بھی بوجھا بھی. شاہ فرماتے ہیں لا عالم، نہیں جاتی یہ بے ایمان ہے، نہیں جاتی یہ کون بے ایمان ہے. کئی کسی جھوٹے لکھے بڑے بڑے جھوٹے کسی ایسا لکھتا ہے نا مجھے سارے کہتے ہیں کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی قیمتی ہو، غار کے اندر کالی قیمتی جا رہا اس کو بھی حضرت شیخ دیکھ رہا ہے. اعلان کیا ہے بے ایمانہ. کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی قیمتی ہو، غار بھی جا رہی ہو، شیخ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. کتے دے بے ایمانہ. پیغمبر کی بیوی کا ہار گم گیا تھے، ہار نیچے تبڑا تھا، نہ پیغمبر دیکھ سکا تو نہ صحابہ دیکھ سکے تھے. حضرت شیخ قیمتی دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولنا ہے بے ایمانوں نے. کون روکے؟ کوئی کی منہ پر ہاتھ کو نہیں رکھ سکتا. رات جاؤ شیخ آکھا ہے نا، شیخ آکھا ہے تیرا پیو آ کے گیا ہے. ان کی دلال یہی ہوتے ہیں. آج قرآن کہتا سارے یعقوب کی طرح منسوخ کی تھی چھوٹے کی صدارت ام کنتم شہداء یہ تو یعقوب الموت. ان کا ایمان ہوتا ہے آدمی کو چاہیے اپنی اولاد کی توحید داخل کے مرد کو پوچھے کہ تم کس کو پکارو گے. بیٹی کہہ دے ابا اس کو پکاریں گے تم پکارا کرتا تھا.
اس کو پکاریں جس کو تیرے باپ دادے، پھر خوش ہو جائے گا۔ واہ میری اولاد میں توحید ہو۔ لو جی آپ کو سب کتنی ہے، زیادہ نہیں، نکالو یوسف علیہ السلام پارہ سورۃ یوسف پارہ 12 سوا 334 سلاسمية 34 بلکہ پہلے دیکھ لو 333 سلاسمية سلاسل و سلاسل بدخل معه السجن فتيان کے باس میں یوسف علیہ السلام جب جیل میں جا رہے تھے اس وقت جیل میں 2 قیدی اور بھی جا رہے تھے، ان کے متعلق تحقیق ہو رہی تھی تحقیق ہو رہی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کی قتل کا منصوبہ بنایا ہے یا نہیں، قتل کا منصوبہ بنایا ہے یا نہیں۔ یہ جھگڑا تھا کہ بعض لوگ کہتے کہ ان دو یہ ماخوذ تھے، ان پر تحقیق ہو رہی تھی انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا کہ نہیں۔ دخل معه السجن فتيان داخل ہوئے یوسف کے ساتھ یہ 2 ساتھی، اب اندر گئے نا، ان کو دونوں کو خوابیں آئی، خواب ایسے بھی آ جاتی ہے جیل میں، کیونکہ آدمی ہوتا ہے کہ نا کئی خوابیں آتی ہیں۔ قال احدهما ایک کہنے لگا انی ارانی آصر حمرا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو نچوڑ رہا ہوں شراب کو۔ قال الاخر دوسرے نے کہا انی ارانی احلق وغیرہ سی خبزہ، اٹھاتا ہوں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تاکہ تیر من ہو کھانے پینے سے 90 تعبیری ہی اس کے مصداق بتا تعبیر نہ رہا کا میں نے مجھے نیدا دیا ہے۔ قال لا یاتیکما طعام، حضرت یوسف نے تعبیر میں فرمایا یہ کہ تمہارے پر کھانا ترزقانی ہی جو کھانا دیے جاتے تم الا نباتکما بتعبیری، مگر تمہیں آگاہ کروں گا اس کی مصداق سے اور یاتیکما آنے سے پہلے یعنی کیا مانا کھانا آتا ہے نا تمہارے پاس، کھانا آتا ہے جیل میں سویرے قاعدہ ہوتا ہے، صبح کا کھانا بھی سویرے، اب سارے قیدی اندر جا چکے ہوں گے، مل جاتا ہے کھانا 4 بجے سے پہلے 4 بجے اپنے اپنے بارکوں میں بند، تو میرے اوپر آواز کے سب اچھا سارے قیدی اندر ہو گئے۔ صبح 9 بجے کھانا آ جاتا ہے، سارے 9 بجے تک کھانا لے لیتے ہیں۔ اب دیکھا کالا لا یاتیکما طعام ترزقانی، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم دیے جاتے ہو، اس کھانے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ خوش ہو گئے باجیواں 9 بجے سے پہلے ہمیں تعبیر ہو، لیکن یہ بھی کہہ دوں ظالم محل منی ربی، یہ جو تمہیں بتاؤں گا بڑی پکی بات ہوگی، حل مانی ربی، مجھے میرے رب نے بتایا ہوگا، آگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ کافرون، سبحان اللہ۔ اب آگے بھی تعبیر نہیں بتا رہے، بجائے تعبیر بتانے کے اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں، میں کون ہوں، نہیں سمجھے؟ تعبیر کے لیے بیان کر کے شوق دلا کر ان کو مشتاق بنا کر مسئلہ توحید، مسئلہ یہ اندر بھی مسئلہ توحید، سبحان اللہ کتنی اہمیت مسئلے کی ہے۔ پوچھ رہے ہیں تعبیر کے لیے شبد ابھی بتاتا ہوں، جلدی کھانے سے پہلے کھانا نہیں آئے بتا دوں گا، لیکن سنو سے میں ہوں کون، میں کون؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں چھوڑ دیتا ہوں مشرکوں کا دین۔ جو مشرک ہے نا بے ایمان، مصر میں سارے بے ایمان اکثر مشرک میرے ایک گندے کی والے، ہاں بے ایمان قبرت پجاری، انی ترکت ملت قوم، ان کی ملت
ان کا دین چھوڑ چکا ہوں، نہیں مانتے، میں کیا کیا پھر میں نے واتبعت ملت آبائی، میں نے پیروی کی اپنے باپ دادی کی ملت، میرا پردادا ابراہیم اسحاق یعقوب، ما کان لنا، ہمارے خاندان میں یہ بات ہے نہیں لائق ہمارے لیے ان نشرک باللہ من شیء، ہم شریک اللہ کے ساتھ کسی چیز کو غلط کر، ہم تو بھائی ایمانداری سے ہے خدا کے ساتھ کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی زندے مردے کو من شیء، کسی کو شریک ہو، تقریر ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ہو آگے یشکرون۔ اب کہتے ہیں سنو تقریر کر لیں، یا صاحبی السجن، پہنچے رہنے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، رب ہوں بہت ہے جتنا متفرقون، متفرقون مانا جدا جدا کاموں کے لیے ہوتے ہیں نا، دانتوں کے لیے فلانا بابا، آنکھوں کے لیے ٹھیکری والا بابا، بچوں کے لیے فلانا بابا، کئی بابے ہیں، کام بھی بڑے تھے بابے بھی بڑے ہیں، بیٹا نہ فلانے بابے پر جاؤ، بد ہوا ہو جائے، ہوا ہو جائے بدل میں، ہاں پپی کی بابے نہیں قبراتے، پبو پبو پپی کے بابا نے قبر نہ امیانا بابا، یا پنجاب میں پوڑ میں آنا ایک بابا تو ہے بھی بابے بھی وہ سارے، کام بھی بڑے، حاجتی بھی بڑی تھی، مرادی بھی بڑی تھی، بابی بھی بے حساب، فلان کہے بابا، فلان کہے بابا، فلانا بابا، فلانا بابا، ارباب متفرقون، ہر بہت سارے رب حاجت مرادی پوری کرنے والے، جدا جدا کاموں والے، خیر یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا سب کا حاجت ایک اللہ ہے، سب کا زبردست، ما تعبدون من دونی، قوم مصر کے رہنے والوں تم عبادت نہیں کر اللہ کے ماں سوا، ماں قاتا من دونی ہی ہو گیا کہ لوگ وہی جھگڑا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماں سے باقیوں کو معبود، اور مصریوں جیل میں رہنے والوں یا اور بھی نہیں تم عباد اللہ کے ماں سے اللہ سمان مگر نام ہے، سب میں تم ہوا انتم، وہ نام تم نے رکھے ہیں، کسی کو تم نے کہا مشکل کشا، کسی نے کہا غوث اعظم، غوث اعظم، مشکل کشا، داتا، درلانتیو، یہ سب تمہارے نام ہیں، بے ایمانو کسی کو تم داتا کہتے ہیں، بے ایمانو پھونکتے ہو، کسی غوث اعظم، کسی کو غوث اعظم، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، در کتے دے کتے بھونکتے ہو، آسمان یہ سارے نام ہیں، سمیت تم یہ نام تم نے رکھے، واہ تمہارے باپ دادوں کے، تمہارے پہلے باپ دادی مشرک تھے، وہ بھی یوں کرتے چلے آ رہے تھے، تم بھی آ جاؤ، سبحان اللہ، یہ جیل کے اندر کہہ رہے ہیں، جیل کی کوشش بھی تقریر کر رہے ہیں، کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، میں اپنے آپ کو جیل میں دیکھا، ایک میں فیل ہو گیا، مجھے دورے یوپی میں جب سزا ملی تھی کہ 6 مہینے قید بامشقت، ہاں سخت، اس کا سزا بھی دو تو ساتھ کے ساتھ 50,000 روپئے مانا بھی،